اب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اگلی آیت میں آئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے قرآن کے اندر ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں۔ والفرقان، اور قرآن حق و باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن کی 3 صفتیں بیان کی گئیں کہ قرآن مجید جو پڑھتا ہے اس میں ہدایت ہے سراسر۔ دوسرا یہ ہے کہ ہدایت کے دلائل ہیں، کھلی باتیں ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ حق و باطل سمجھنا ہے تو اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ تعیین ہو گئی کہ جس آدمی نے تم میں سے اس مہینے کو رمضان کو پا لیا تو وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں کو شمار کر کے بعد میں روزے رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر سختی نہیں کرتے۔ ولتکملوا العدۃ، تاکہ اس مہینے کی عدت کو پورا کرو اور اللہ کی بڑھائی بیان کرو۔ علی ما ہداکم، اس پر پہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو۔ اس آیت پر 2-3 باتیں سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ اکیلا مہینہ رمضان ہے جس کا نام قرآن میں ہے، باقی مہینوں کے نام نہیں ہیں۔ اشارات ضرور ہیں، جیسے اشہر حرم قرآن میں آیا ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، تو حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، رجب ہے، اس طریقے سے اور باقی مہینے، لیکن جس مہینے کا نام قرآن میں ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان کا لفظ رمز سے ہے، اس کا ایک معنی تو ہے جلانے والا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گناہ جلتے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آدمی کی خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ اور ایک ترجمہ اس کا رمضان کا معنی ہے ہلکی پھوار والی بارش۔ وہ بارش جب ہوتی ہے تو آدمی کو بڑی ٹھنڈک اور تسکین محسوس ہوتی ہے کہ چلو جی حبس گئی، گرمی گئی، ماحول بدل گیا ہے۔ تو سارا مہینہ 11 مہینے آپ نے سال کے گزارے، جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کی باران شروع ہوتی ہے تو آدمی کے دل کو بڑی تسکین ملتی ہے۔ اب رمضان المبارک کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ رحمت کے باران کا مہینہ ہے، تیسری خوبی یہ ہے کہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، چوتھی خوبی یہاں قرآن نے بیان کی کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اترنے کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ الحمد سے والناس تک پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت، اس پہ اللہ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر اس کے بعد بوقت ضرورت تھوڑا بہت 2 آیتیں 4 آیتیں 1 سورت، جب جتنی ضرورت پڑی 23 سال میں پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اس اترنے سے مراد وہ لوح محفوظ سے بیت العزت پہ اترنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا۔ اللہ نے قرآن کی نسبت ہمیں کیوں بتائی؟ اصل فضیلت رمضان کی بتانی ہے، قرآن کی نہیں۔ لیکن قرآن رمضان سے 13 سال پہلے آ چکا تھا۔ حضور کی مکی زندگی میں رمضان آ چکا تھا نا، قرآن آ چکا تھا، پہلی وحی اتری۔ 13 سال آپ نے مکے میں دعوت و تبلیغ میں گزارے، مصائب کے ساتھ گزارے، تکلیفوں کے ساتھ گزارے۔ اس دوران جناب والا مختلف علاقوں میں، طائف میں، صحابہ کرام حبشے میں تبلیغ کے حوالے سے کہاں کہاں کے ان نے سفر کیے۔ تو یہ قرآن اتر رہا تھا، احکامات آ رہے تھے۔ قرآن کو تو سب جانتے تھے،
لیکن رمضان کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اللہ نے رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ بیان کی کہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ اب قرآن کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، یہ کلام خدا ہے۔ قرآن کیا ہے سب جانتے ہیں، کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے سب جانتے ہیں، یہ حق و باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے سب جانتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور بے مثال کلام ہے، اور رہتی دنیا تک حضور کی نبوت کا معجزہ ہے جو باقی رہے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو ہم سب جانتے تھے، تو اللہ نے قرآن کی نسبت سے ہمیں عظمت دی۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ جس کو جتنی قرآن سے نسبت ہوگی اس کو عزت اتنی زیادہ ملے گی۔ مثال کے طور پر ہم جس کپڑے میں قرآن لپیٹتے ہیں اس کو بھی ایسے چومتے ہیں جیسے قرآن کو چومتے ہیں، جس کاغذ پر قرآن لکھتے ہیں اس کا احترام بھی ایسے کرتے ہیں جیسے قرآن کا کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ چھوٹی سی چٹ ہے، کاغذ ہے، اس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ جس رحل پر قرآن رکھتے ہیں، ہمارے مدارس میں کسی بچے کو جرأت نہیں کہ رحل رکھی اور اس کے اوپر سے گزر کے چلا جائے، اس لیے کہ اس رحل کا احترام بھی ایسے ہے جیسے اللہ کے قرآن کا احترام ہے۔ تو جس کے سینے میں قرآن ہو اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے، جس کی زندگی میں قرآن ہو اس کا احترام کتنا کرنا چاہیے، اور ہم اس کا احترام اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے حلقے میں، اپنے علاقوں میں اپنے علماء کی کتنی قدر کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اب سوچیں کہ سارے مہینے محترم، ہر مہینے کی ایک فضیلت اپنی جگہ پر ہے کہ ذوالحج حج کا مہینہ ہے، ربیع الاول حضور کے آنے کا مہینہ ہے، رجب معراج کا مہینہ ہے، ہر مہینے کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، لیکن رمضان کا مقابلہ نہیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور پھر فطرت یہ ہے کہ چونکہ اس میں قرآن اترا تو سب سے زیادہ قرآن پڑھا بھی اس مہینے میں جاتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان کا ایک ایک حرف اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ رمضان کی راہ بتاتی ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، میم بتاتی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ضاد بتاتی ہے کہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، الف بتاتا ہے کہ یہ انس و الفت کا مہینہ ہے، نون بتاتا ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اور یہ حدیث میں واضح ہے، اولہ رحمت اوسطہ مغفرت آخرہ عتق من النار، اس کے پہلے حصے میں رحمت ہے، دوسرے میں مغفرت ہے، آخری حصے میں جہنم سے آزادی ہے۔ تو اب یہ رمضان کی فرضیت آ گئی۔ اب اس فرضیت کے بعد وہ جو پہلے روزے تھے وہ ختم ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے یہ پہلی دو آیتیں اور اس آیت کے درمیان انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے 1 سال کا فرق ہے نزول میں۔ یہ سال پہلے اتری، اس کے اندر وہ حکم تھا کہ 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو، اور ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھو تو سال کے 36 روزے بنتے ہیں، اور یہاں رمضان کا 1 مہینہ رکھ لو تو وہ اس سال کے روزوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے سال کے روزے پورے کرنے کے لیے حضور نے فرمایا 6 دن شوال کے رکھ لو تو وہ 36 ہو جائیں گے، اور 36 کو 10 سے ضرب دو تو 360 بنے گے۔ گویا جو 1 مہینہ رمضان کا رکھ لے، 6 شوال کے روزے رکھ لے، اسے پورا سال روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اس کا نتیجہ آخر میں فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزے اس لیے دیے کہ تم شکر کرو۔ حالانکہ روزے کا مقصد تو صبر ہے، کھاتے نہیں پیتے نہیں، جناب والا راتوں کو جاگتے ہو، دن کو کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے تو صبر ہے، لیکن رب کہتا ہے شکر کرو۔ شکر اس لیے کہ ان روزوں پر جو اجر ملے گا، اور بالخصوص شام کو افطاری کے وقت جب نعمتوں کا دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت آدمی کوئی چیز کھا پی رہا ہوتا ہے، اس وقت جو اللہ کا دل سے شکریہ ادا ہوتا ہے، الحمدللہ پہلا گھونٹ بھرتے کہتا ہے آدمی اللہ تیرا شکر ہے، واہ اللہ تیرے کتنی نعمتوں کا دسترخوان ہے۔ اور یہ حقیقت ہے پورا سال اتنی چیزیں کھانے کو ایسے نہیں ملتی جتنے اس وقت ملتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔
فرحتن عندل افطار، ایک خوشی تو افطار کے وقت کیا لذت ہوتی ہے، کیا مزہ ہوتا ہے، ٹھنڈی میٹھی چیزیں ہر قسم کی رکھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور فرحت عند لقاء ربہ، دوسرا اس کے بدلے میں جب رب سے ملاقات ہوگی اس وقت جو لذت آئے گی اس کا بھی مقابلہ نہیں۔